تقیہ کرتا تھا. تقیہ ابو ہریرہ تقیہ کرے تو ٹھیک ہے, شیعہ کریں تو بھائی تقیہ تو حرام ہے. آپ لوگوں کو علم غیب تھا, آپ کے علماء کو علم غیب تھا کہ وہ حدیثیں بیان بھی نہیں ہوئیں, اور آپ لوگوں نے کہہ دیا وہ اس کے متعلق نہیں تھی, اس کے متعلق تھی. جبریل آتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر, جیب سے بیٹھ کے باتیں بناتے ہو. ابو ہریرہ بھی آ جائے نا تو وہ دفاع نہیں کر سکے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, ابو ہریرہ کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس نے وہ کارنامے کیے ہیں تاریخ میں کہ سبحان اللہ. پچھلی قسط ہم نے تقریباً دو تین قسطیں بنا چکی ہیں, اور ناسبیوں کی طرف سے جو جواب آ رہا ہے وہ بہت سست ہے, بیچارے بڑی محنت کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب دے نہیں پائے. ابھی مزید ہم ان کے اوپر ایک ایٹم بم گرانے والے ہیں. اس کا جواب تو جیسے کہا تھا پچھلے بھی ان کے باب قبر سے نکل آئے تو نہیں دے سکتے. اس کا تو خیر ان کی خود ابو ہریرہ بھی آ جائے نا تو وہ دفاع نہیں کر سکے گا. ملاحظہ فرمائے الجامع الصحیح شیخ برنود کی تحقیق کے ساتھ, کیا روایت بڑی زبردست ہے. ابو ہریرہ روایت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کسی ایک پروگرام میں, لیکن آج اس کی جو شروحات بیان کرنے والا ہوں, جو اس کی تشریحات بیان کرنے والا ہوں, ابو ہریرہ کا بھی انشاءاللہ یہاں پر کام تمام ہو جائے گا, اور معاویہ ابن ابی سفیان اور بنو امیہ کا بھی انشاءاللہ یہاں پر کریا کرم پورا ہو جانا ہے. کہتے ہیں جی حافظ تو میں رسول اللہ و آہن, کہ میں نے رسول اللہ سے 2 برتن حفظ کیے, یعنی ظرف, یعنی کنایا کہ میں نے رسول اللہ سے اس قدر 2 طرح کے کیا کہتے ہیں احادیثیں کثرت میں حفظ کیے ہیں. ان میں سے جو ایک حصہ ہے, ایک برتن ہے, ٹھیک ہے, وہ تو میں نے فبسست ہوں, میں نے وہ لوگوں کو بتا دیا ہے. اما الآخر, لیکن جو دوسرا برتن ہے حدیثوں کا, وہ جو دوسرا آپ کہہ لیں کہ صندوق ہے, وہ میں نے ابھی نہیں کھولا. فلو بسستہ قطع ھذا البلعوم, اگر وہ میں کھولوں گا نا تو یہ میری گردن اڑا دی جائے گی. قطع اڑا دی جائے گی. کون اڑائے گا یہ نہیں بتا رہے ابو ہریرہ صاحب, لیکن کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث اگر میں بیان کر دوں نا تو میری گردن اڑا دی جائے گی. اب پتہ نہیں وہ کون سی حدیث تھی کہ وہ حدیثیں تھیں جس کو بیان کریں گے تو اڑا دی جائے گی. مسند امام احمد بن حنبل میں شعیب برنود کی تحقیق کے ساتھ کیا کہتے ہیں, قیل ابی ہریرہ, ابی ہریرہ سے کہ اکثر تھا بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو یار رسول سے, تم کیا کہنے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو میں اتنی بیان کر رہا ہوں اور تم لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی کہ میں نے بڑی حدیثیں بیان کر دی ہیں. فلو حدثتکم بکل ما سمعت من النبی, اگر میں ساری بیان کر دوں نا جو میں نے نبی سے سنی ہے, لرمیتمونی بالقش, تو تم جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کش, یعنی ایک آلہ تیز دھار, اس سے میری گردن اڑا دو گے. وما ناظرتمونی, اور تم اس کے بعد پھر مجھے لفٹ بھی نہیں کراؤ گے. وہ پھر آگے بتا رہے ہیں کش کسے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ فلاں ہو جاتا ہے. اور کس نے کہا ہے کہ کش کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کیا کہتے ہیں جو خلط ہوتی ہے نا سینے کی, وہ نکالتا ہے, باہر نکالتا ہے اور کسی کے چہرے پہ ڈالتا ہے, اور اس کی تکذیب کرنے کے لیے. یہ اس کا بھی ترجمہ انہوں نے بھی کیا, اور کہا کہ لجعلتمونی احمق, تم مجھے احمق سمجھو گے اگر میں بیان کر دوں. اس طرح کی حدیثیں ہیں. اب وہ کیسی حدیثیں تھیں, اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم ان کی شروحات سے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کون سی حدیثیں تھیں. توجہ کریں. الفسا ان معانی الصحاح, یہ لوگ پریشان ہو گئے مسند ابی ہریرہ الجزء السابع 7ویں جلد, وہ کیا اس کی شرح کریں. کہتے ہیں کہ وہ روایات جو اس نے بیان کی فاول احادیث الشرعیہ المرویہ عنہ, وہ حدیث شریعہ تھی. اما الذی کتمہ, اور وہ روایات جو اس نے چھپا لی, فلا یجوز ان یکون من الشرعیات, وہ جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ شرعی حدیثیں ہوں گی, ان میں شریعت کے احکام ہوں گے. کیوں؟ لأن کتمانہ لا یجوز, کیونکہ شرعی روایات کا چھپانا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ کیا کہا جائے گا, انما مما یرجع الی الفتن, کہ وہ فتنے سے متعلق تھی, وہ روایتیں بیان نہیں کی. کون سی فتنے تھے؟ کا قتل عثمان والحسین, حضرت عثمان کا قتل اور امام حسین کا قتل. اچھا جی, اس کے بعد سیل الاقلام بے فوائد من کتاب العلم من صحیح الامام, کس کی ہے جی؟ عبد الفتاح. کیا بیان کرتے ہیں یہاں پہ اسی پہ, کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے جواز و قتم بعض العلم عند العامہ, عام عوام سے اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض علم کو چھپا لینا چاہیے جب وہ کیا اس میں ضرر پایا جائے. بھائی رسول کی حدیث میں ضرر ہے, فائدہ جو آپ نے پیش کیا کہ کہہ رہے میں نے رسول سے 2 برتن حفظ کیے, ایک کیا ہے, ایک میں نے بیان کر دیا, دوسرا چھپا لیا. رسول کی حدیثوں میں جناب ضرر ہے, آئیں جی لے لیں فائدہ, یہ فائدہ ہے اور اس میں ضرر ہے. کشف المشکل ابن جوزی جزء الثالث 3 جلد ہے. یہاں پہ کہتے ہیں قائل کیا کہے گا, کیف استجاز قتم الحدیث عن رسول اللہ, کیسے جائز ہے نبی سے نبی کی حدیثیں چھپائیں, ٹھیک ہے. وقال بلغوا انی, یعنی تم نے کیا ہے پہنچانا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر
کہتے ہیں کہ فل جواب ان ھذا الذی قتمہ لیس من امر شریعہ، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر شریعت نہیں تھا۔ اچھا، فإنہ لا یجوز کتمانہ، کیونکہ اگر امر شریعت ہوتا ہے اس کا جائز نہیں ہے چھپانا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، یہ کیا تھا، وَإِنَّمَا هَذَا الْمَكْتُومُ، جو ہمارا شاہد مثال ہے وہ کیا تھا، وہ ہوگا کہ مثلا ان روایتوں میں کیا ہوگا، فلان منافق ہے، ہاں ابھی تو ربط آگے بنے گا، یا عثمان کو عنقریب قتل کر دیا جائے گا، یا میری امت جو ہے وہ بنو فلان، یعنی اب بنو امیہ کا تو نہیں آیا، ان کے لونڈوں سے جو ہے نا، ان کے ہاتھوں سے کیا ہوگی، ہلاکت میں پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کے اسماء فلو سر باسمائہم لقد ذبوہ وقتلوہ، اگر اس کے اسماء کو وضاحت کر دیتے تو اس کی تکذیب کرتے اور اس کو قتل کر دیتے۔ کس کو؟ ابو ہریرہ کو۔ اب ابو ہریرہ نے کب زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابو ہریرہ کس کے زمانے میں تھا۔ اب یہ کام اس کے ساتھ کون کرتا، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ معاویہ مرا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں 60 ہجری میں، ابو ہریرہ گیا ہے 57، 58 یا 59، یہ معاویہ سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ تو لہذا یہ ثابت ہوا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا زمانہ آپ کے 4 خلفائے راشدین جو آپ کہتے ہیں ان کا زمانہ پایا ہے۔ اب ابو ہریرہ کو کن عمراء سے خطرہ تھا، کیونکہ کہا کہ وہ ایسے عمراء ہوں گے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، الاسلام سوال و جواب، ان ناسبیوں کی معتبر سائٹ، وہ کہتے ہیں کہ وقد اجمع علماء المسلمین، مسلمان علماء کا اجماع ہے کس چیز پر، کہ وہ جو ابو ہریرہ نے چھپایا وہ کیا تھا، انما هو بعض احادیث الفتن واشراط الساعة التي تتعرض لبعض عمراء زمان ابی ہریرہ۔ وہ کہتے ہیں اس نے وہ حدیثیں چھپائی ہیں کہ جو فتنوں سے متعلق تھیں، کیونکہ یہ تعریض ہوتی بعض عمراء کی جو ابو ہریرہ کے زمانے میں تھے، وہ حدیث تھیں کہ جن میں تعریض پائی جاتی تھی عمراء کی نسبت، اور وہ ابو ہریرہ کے زمانے میں تھے۔ اور ابو ہریرہ کے زمانے میں کون تھا، معاویہ تھا، خلفائے راشدین تھے۔ خلفائے راشدین کا تو آپ بالکل قبول نہیں کریں گے، بچ جاتا ہے معاویہ، تو لہٰذا معاویہ کے متعلق ایسی احادیث تھیں، بنو امیہ کے متعلق ایسی حدیث تھیں، وہ بیان ہی نہیں کرتا تھا۔ کون؟ ابو ہریرہ صاحب۔ آگے دیکھیں جی، قرطبی صاحب کیا بیان کرتے ہیں، اس کی شرح بڑی دلچسپ ہے۔ قال علماؤنا وهذا الذي لم يبثه ابو هريره وخاف على نفسه فيه الفتنه اب القتل انما هو مما يتعلق بامر فتن والنص على اعيان المرتدين والمنافقين ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى والله تعالى اعلم۔ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ صاحب نے جو روایتیں بیان نہیں کی نا، اور وہ اپنی جان کا ان کو خوف تھا یا فتنے کا یا قتل کا، وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو مرتدین اور منافقین کے متعلق تھیں، وہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں کہ بینات اور ہدا۔ قرطبی صاحب ہمارا سوال ہے آپ کے علماء سے، اگر وہ فتنوں کے حوالے سے تھیں یا اس طرح کے افراد کے حوالے سے تھی، تو ان فتنوں سے نجات پانے کے لیے تو ظاہر بات رسول کی حدیثیں بیان ابو ہریرہ کو کرنی چاہیے تھی تاکہ لوگ فتنوں میں نہ پڑیں۔ رسول کے بعد کتنے فتنے ہوئے، اور ابو ہریرہ نے وہ اس لیے چھپا کے رکھی چونکہ معاویہ اینڈ کمپنی اس کی گردن اڑا دیتی۔ معاویہ سے خوف تھا، عمرائے سو سے، وہ کہتے ہیں اس وقت جو عمرائے سو تھے ان سے خوف تھا۔ عمرائے سو کون تھے؟ خلفائے راشدین اور معاویہ، اس سے پہلے تو عمر گیا تھا، تو ابو ہریرہ کو خوف ان لوگوں کا تھا، تو لہٰذا ابو ہریرہ وہ کیا کرتا تھا، چھپاتا تھا، بیان نہیں کرتا تھا، اور کہا کہ جی وہ ہدایت سے متعلق نہیں تھی۔ بھائی کیوں ہدایت نہیں تھی؟ نبی کی احادیث کوئی ہدایت نہیں کرتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے، یعنی اگر کوئی حدیث آخر اس زمانے کی، فتنوں کے زمانے کی بتا رہے ہیں کہ فلاں فتنے پڑیں گے، تو اس میں مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری ہے نا، کوئی پیغام تو ان حدیث میں ہے یا نہیں ہے، کوئی لوجک ان حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کے علماء نے جان چھڑوانے کے لیے تو کہہ دیا۔ اور دوسری بات، آپ لوگوں کو علم غیب تھا، آپ کے علماء کو علم غیب تھا کہ وہ حدیثیں بیان بھی نہیں ہوئیں، اور آپ لوگوں نے کہہ دیا وہ اس کے متعلق نہیں تھی، اس کے متعلق تھی۔ جبریل آتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر، جیب سے بیٹھ کے باتیں بناتے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کچھ تو بیان کیے گئی تھی کہ جو آپ لوگوں نے پہنچنے نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کن کے متعلق ہے۔ آگے دیکھیں جی، فتح الباری، ابن حجر اسقلانی صاحب کیا کہتے ہیں شرح صحیح بخاری، وحمل العلماء الویاء الذی لم یبثوا علی الاحادیث التي فیہا تبیین اسامی عمراء السوء واحوالہم وزمنہم۔ وہ کہتے جو ابو ہریرہ نے بیان نہیں کی حدیثیں وہ ایسی تھیں کہ جن میں تبیین تھی
ان عمرائے سو، ان برے عمرہ حاکموں کے متعلق، ان کے احوال اور ان کے زمانے کے متعلق اس میں وضاحت پائی جاتی تھی۔ وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَنِّي عَنْ بَعْضِهِ وَلَا يُسَرُّ بِهِ خَوْفًا عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْهُ۔ اور بتا چکا ہوں، زمانہ یاد آپ نے رکھنا ہے کہ معاویہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ابو ہریرہ نے زندگی گزاری ہے۔ ابو ہریرہ کنایتاً بعض کا بتا دیتا تھا، تصریح نہیں کرتا تھا، چونکہ اسے اپنی جان کا خوف تھا، تقیہ کرتا تھا۔ تقیہ ابو ہریرہ تقیہ کرے تو ٹھیک ہے، شیعہ کریں تو بھائی تقیہ تو حرام ہے۔ کقول ہی، جیسے کہ اس کا یہ کہنا کہ اعوذ باللہ من رأس ستین و امارت الصبیان یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ۔ یعنی رسول نے یہ بیان کیا تھا، ابو ہریرہ یہ نہیں بتاتا تھا۔ کہتے اشارتاً اس نے بیان کیا کہ سنہ 60 اور بچوں کی جو حکمرانی ہے، اور اشارہ ہے یزید ابن معاویہ، اور یزید ابن معاویہ کو بٹھانے والا کون؟ معاویہ، اور آپ کے جلیل القدر صحابہ۔ اور اس کو امام کون مانتا ہے؟ مفتی عتیق الرحمن علوی۔ وہ کہتے ہیں لأنہا کانت سنہ 60 من الحجرہ، تو وہ تو ہوا ہی اس میں تھا۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ ایسی حدیثیں چھپاتا تھا جس میں نقصان تھا کس کا؟ اور ایک بڑی دلچسپ بات تو وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ابو ہریرہ جو یہ کام کرتا تھا نہیں بتاتا تھا، اور جو بتا بھی دیتا تھا کیوں بتاتا تھا؟ معرفت الثقات جناب اجلی کی، یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ سعید بن مسیب، سعید بن مسیب داماد ہے ابو ہریرہ کا، کہتے کان ابو ہریرہ اذا آتاہ معاویہ سقط، کہ جب معاویہ اس کو پیسے سے شے سے دیتا تھا نا ابو ہریرہ کو، تو ابو ہریرہ جو ہے وہ خاموش رہتا تھا، نہیں بیان کرنا، وہ نبی کی حدیثیں بیان نہیں کرنی ورنہ اس کی حکومت کے لیے خطرہ ہو جانا تھا۔ وَإِذَا أَمْسَكَ عَنْهُ تَكَلَّمَ، اور جب وہ پیسہ روک دیتا تھا تو ابو ہریرہ شروع کر دیتا، پھر اس طرح کی حدیثیں بیان کرتا تھا، پیسے دے میرا موڈ بنے، ٹھیک ہے میں نے پھر چپ ہونا ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ صاحب رشوت لیتے تھے۔ اچھا، اب جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ حدیثیں کون سی تھی کہ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا اور ابو ہریرہ چھپاتا تھا اس کو، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ ملاحظہ کیجئے جی، مرزا جہلمی کا ریسرچ پیپر، وہ کہتے ہیں، میں ناسبی کہتے ہیں، تعلیم مفتی عتیق الرحمن علوی، کیا کہتا ہے؟ 12 خلفاء کے نام: ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت علی علیہ السلام، سیدنا حسن، سیدنا امیر معاویہ، یزید ابن معاویہ، ٹھیک ہے۔ بعض کے نزدیک 12 خلفاء کی تعداد ولید بن عبد الملک تک پوری ہو جاتی ہے، جبکہ حافظ ابن حجر کی رائے کے مطابق مروان اور معاویہ بن یزید کی خلافت شمار نہ ہوگی، کیونکہ وہ درست نہ تھی اور نہ ہی زیادہ لمبی تھی، اس لحاظ سے 12واں خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے، لیکن خلیفہ کون ہے جی؟ یزید۔ اب یزید کو اپنا خلیفہ ماننے والے، جبکہ رسول اللہ نے بقول ابو ہریرہ کے منع کیا اور کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، تو یہ خدا کی پناہ مانگنا، یہ خدا کی پناہ معاویہ نے کیوں نہیں مانگی تھی؟ معاویہ نے تو اس کو بنا دیا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ابو ہریرہ صاحب کیا کرتے تھے؟ حدیثیں چھپاتے تھے اور معاویہ پیسے دیتا تھا۔ اب یہ ایک اور ادھار ان لوگوں کے اوپر آ گیا ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ آئیں ابو ہریرہ کا دفاع کریں، کہ وہ حدیثیں چھپاتا تھا، پیسے بھی لیتا تھا، اور جب پیسے ملتے تھے چپ رہتا تھا، جیسے ہی پیسے آنا بند شروع ہو جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔